الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اس نشست میں استقبال ہے۔ ہماری گفتگو گناہ اور اس کے اثرات۔ ابھی تک ہم یہ جان رہے تھے گناہ کسے کہتے ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو بہت زیادہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بننے والے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں عام ہیں، اسی تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور انہی علماء کرام کے ساتھ جو پچھلی نشست میں ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ برطانیہ سے، مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ دہلی سے، جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب دہلی سے، اور جمعیت المسلمین کے صدر مولانا ابو ظفر حسان ندوی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام علماء کرام ہمارے پیس ٹی وی کے مستقل مقرر ہیں اور آپ سب کے پروگرام پابندی کے ساتھ پیس ٹی وی پر نشر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ تمام علماء کرام کا اس محفل میں استقبال ہے، شکریہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بھی خیر و برکت والی مجلس بنائے، آمین۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام علماء کرام سے چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں، جو ہمارے گھروں میں رائج ہیں، ان سے ہمارے ناظرین کو متنبہ کریں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں اور یہی گناہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے۔ یہ ہمارے بزرگان محترم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے، لیکن میں پچھلی نشست میں جو محترم ندوی صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی اس پر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے، اس کی اطاعت کرے اور کبھی بھی گناہ کا خیال بھی اس میں نہیں آئے۔ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، دیکھیے قرآن شریف میں جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکر اللہ، یہ مومنوں کی صفتیں بتائی گئی ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً اللہ یاد آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آدمی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے، اسی لیے جو ذکر کے کلمات ہیں، 5 وقت کی نماز اسی لیے فرض کی گئی ہے، قرآن شریف پڑھنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے، اور بے شمار دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ ہر وقت آدمی یاد رکھے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ سماج میں بہت ساری خرابیاں ہیں، محرکات ہیں، بہت ساری گڑبڑیں ہیں، شیطان ہر طرف کھڑے ہوئے ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے۔ ٹی وی بھی ایک بہت بڑا، ایک شیطان کا بہت بڑا بہت بڑے گناہ کی طرف مولانا ہر طرح کی۔ اب دیکھیے بدنظری کوئی گناہ ہی نہیں رہا کہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھنا، تاکنا، جھانکنا، بلکہ اخبارات میں ایسی گندی گندی چیزیں آتی ہیں، محبت کیسے کریں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، یعنی انہوں نے بھلائیوں کو ختم کر دیا ہے اور برائیوں کو بھلے انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان سب سے ہم کو ہندی کا ایک شبد ہے، سترک رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ انہیں یاد آ جائے۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، بچ جائیں گے۔ سلف کا ایک قول مولانا میں نے پڑھا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جی جی، ذرا ہمارے ناظرین کو گناہ کے تعلق سے دیکھیے گناہ جو ہے جب ہم کہتے ہی ہیں کہ یہ غلط کام ہے تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں ایسے رائج ہو گئے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو جو گناہ سے آدمی بچ سکتا ہے اس سے تو کوشش کرے بچنے کی۔ اسی طرح ایک بڑا جو گناہ ہے جو ہماری معزز بہنوں کے اندر بھی بصفت خاص اور محترم بھائیوں کے اندر بھی عمومی طور پر وہ غیبت کا ہے، بیک بائٹنگ، چغلی، اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ایسے کہ یہ بہت لذیذ کوئی چیز ہے، چٹخارے لے کے ہم کھا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن مجید میں اس کا جو تصور دیا گیا وہ تصور اتنا گھناؤنا اور بھیانک ہے کہ اپنے بھائی کی لاش اگر پڑی ہوئی ہو اور اس سے کوئی ڈیڈ باڈی اس کی ہے، اس سے اس کا گوشت کوئی نوچ کر کھا سکتا ہے، یہ تصور سے گھن آتی ہے آدمی کو۔ جی تو غیبت گویا کہ اس سے زیادہ برا ہے، مگر اس برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مولانا ذرا گناہوں کے تعلق سے جو اپنے معاشرے میں عام ہیں۔ دیکھیے معاشرے میں گناہ، معاشرے کے جتنے افراد ہیں ان کے اعتبار سے الگ الگ گناہ ہیں۔ بڑے لوگ الگ گناہوں میں ملوث ہیں، بچے الگ میں ہیں، عورتوں کے گناہ کچھ اور الگ ڈھنگ کے ہیں۔ جھوٹ 100 برائیوں کی ایک برائی ہے اور یہ بہت سارے برائیوں کے دروازے کھولتا ہے۔
آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اس موبائل کی وجہ سے جھوٹ کا چلن اور کئی گنا بڑھ گیا ہے. آدمی ہوتا کہیں ہے اور بتاتا کہیں ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں، حالانکہ وہاں پر نہیں ہے. ایک لڑکے کو میں نے دیکھا کہ میں اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں رکشے پہ، موبائل سے بات کر رہا ہے. کہاں ہو جی؟ کمرے پہ ہیں. اور کون ہے؟ فلاں فلاں ہے. اور کیا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے تمام، جبکہ وہ میرے ساتھ رکشے پہ بیٹھ کر جا رہا ہے. پھر مجھے دیکھ کر کچھ شرمایا، کہنے لگا کیا کریں، یہ موبائل اتنا جھوٹ بلواتا ہے. اب موبائل پر خود جھوٹ بول رہے ہیں اور موبائل پہ الزام، اور جھوٹ بول خود رہا ہے. ہمارے یہاں اور برائیاں جو ہے غیبت چغلی کے علاوہ حسد، کینہ، کپٹ، بدگمانی، بے اعتمادی اور بڑوں کا احترام نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں برائیوں کو جنم دیتی ہیں. اور بدگمانی کا تو ہمارے یہاں اتنا چلن ہو گیا ہے کہ ہر ایک آدمی دوسرے آدمی سے بدگمان ہے، کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اخلاقی گناہوں کے ساتھ مولانا ایک جو وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے نمازوں کی طرف سے غفلت. جی کہ بڑے بڑے والدین اچھے ہیں، بچوں کی نہ نماز کی تربیت ہو رہی ہے نہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات رات میں ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہوئے آپ 12 بجے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، 1 بجے تک بیٹھے ہوئے، فجر کی نماز ضائع ہوگی پورے گھر والوں. اب کون اس کا ذمہ دار ہے؟ والدین بھی وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. فجر کی اذان محلے کی مسجد میں ہو رہی ہے، جانے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ اٹھ کر وہ پڑھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے مولانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ ایک قبر سے گزرے اور آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ بتائی کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا نمیمہ کا شکار تھا، لگائی بجائی کرتا تھا. ایک ہے غیبت اور ایک ہے نمیمہ. ذرا نمیمہ پہ روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ بھی بہت بھاری گناہ ہے. لوگوں کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرانے کے لیے، ان کے اندر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے جو گناہ عام ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو اس گناہ سے ڈرائیں. حدیث پاک میں آتا ہے لن يدخل الجنت نمام، جی، اور کہیں لفظ قطات آیا ہے، لن يدخل الجنت قطات. نمیمہ جس کو ہم لگائی بجھائی کہتے ہیں، یہ غیبت کی وہ متعارف شکل ہے جس کو ہمارے سماج نے قبول کر لیا ہے، اور یہ سماج کی بڑی بدقسمتی ہے، بڑی محرومی ہے، بلکہ ازلی محرومی ہے. اس کی راہ سے ہمارے ہاں جس طرح سے معاصی نے راستہ بنا لیا، کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور اس سے دوسروں کی برائی آئے یا نہ آئے، اپنی نیکیاں غیر شعوری طور پر چلی جاتی ہیں. اس لیے وہ ساری چیزیں جس سے انسان کا مذہبی نقصان ہو، جس سے انسان کا عقیدہ متاثر ہو، جس سے انسان کے اخلاق و عادات میں غیر شرعی تبدیلیاں پیدا ہوں، شریعت نے منع فرمایا ہے. اور جو آپ نے حدیث شروع میں پڑھی تھی کہ وما یعذبان فی کبیر، تو کبیر کا سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے، عمل ایک کبیر ہے. جی، کوئی بڑی بات نہیں. ہاں، کوئی بڑی بات نہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. وَتَحْسَبُونَهُ حَيًّا، جیسے قرآن نے کہا نا سورہ نور میں وَتَحْسَبُونَهُ حَيًّا وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تو یہ اللہ کی ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک یہ بہت معمولی چیز ہے. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو پورا تہمت کا نظام قائم کر دیا گیا، تو لگا وَتَحْسَبُونَهُ حَيًّا، یعنی تمہاری روزمرہ گفتگو ہے، تم اس کی عادی تھے اسلام سے پہلے بیٹھ کر کے حتی کیا کرتے تھے، پردہ داری کیا کرتے تھے، تم پھر کام شروع کر دیا. وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اس لیے نمیمہ چاہے وہ غیبت کے درجہ، غیبت تو ہے وہ، لیکن اس میں خاص شکل چغل خوری ہوگا، تو اس کو کلی طور پر حمازن مشائن بالنمیم، یہ جو ہے یہ اسی نمیمہ کے ذریعے وہ دینی دعوت کے خلاف ایٹماسفیئر کریٹ کرتے تھے. مولانا کیا چغلی میں یہ چیز ہے کہ آدمی ادھر کی بات ادھر لگا کر لڑانا اور جھگڑے کرانا چاہتا ہے؟ یہ اس کی جی، جزاک اللہ خیر. مولانا محترم انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے پاس آئیں گے بریک کے بعد. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے محترم عالم دین کی گفتگو کو بریک کے بعد جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا
وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. are all for Allah, sustainer of the world. Ad-Da'i Dynamic. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam In youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ سب کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے ہماری گفتگو نمیمہ کے سلسلے میں چل رہی تھی. عموماً غیبت جو ہے لوگ چٹخارے کے لیے، یوں ہی تفریح کے لیے کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی کے پاس پہنچا، ہمارا مقصد کوئی دونوں کے درمیان دشمنی کرنا نہیں ہے، لیکن اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی نفرت ڈالیں، لیکن یہ شناعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب دو لوگوں کے درمیان کوئی آدمی قطع رحمی کے لیے، یا دو آدمی کو درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے، یا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کرانے کے لیے، دو گروہوں کے درمیان لڑائی ڈالنے کے لیے. ہاں، تو یہ نمیمہ ہے. آدمی کہا گیا نا، دو منہ والا، کہ آپ کے پاس کوئی اور انداز سے جائے گا، آپ جی، کی اللہ بات کے لے رسول صلی اللہ گا، علیہ وسلم نے کہا وہ سب سے برا آدمی ہے. دوسرے کے پاس کوئی اور انداز سے جائے گا، آپ کی بات ادھر منتقل ہو رہی ہے منفی انداز سے. جی مولانا، اس کی بات آپ گفتگو کر رہے تھے. میں جو بات ہم کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیماریاں بہت ہیں. اگر بیماریوں کی فہرست ہم بنانے بیٹھ جائیں تو علاج نہیں ہو پائے گا. آپ کی گفتگو کے ضمن میں ایک بات آئی مولانا، آپ نے کہا غلط فہمی یا دوسرے کے اوپر بہتان تراشی. اسی بہتان تراشی میں جو 7 مہلکات حدیث میں ذکر ہیں، اجتنبوا 7 الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بھولی بھالی دیندار اور نیک عورت پہ آدمی بہتان تراشے. ذرا اس پر بھی ہمارے ناظرین کو متوجہ کریں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بھائی لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، یا گنہگار ہو یا گنہگار نہ ہو، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم اسباب و ذرائع کی روشنی میں ہم کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ کلی طور پر اس کا مشاہدہ نہ ہو جائے. اس لیے قرآن نے بھی یہ اصول دیا ہے کہ نو عمری میں بھی اور پوری عمر میں بھی خواتین پاک و صاف باعزت باعصمت ہوتی ہیں.
اسی لیے ان کو منع کیا گیا ہے. اب مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں پہ مت جاؤ. آپ تاڑ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے دودھ پئیں گے تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے کہ آپ دودھ پی رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تہمت کی جگہوں سے آپ کو بچایا گیا ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، آبروریزی مت کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مسئلہ اٹھا ہے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ملازماؤں سے پوچھا ہے تو رسول اللہ آپ بات کرتے ہیں، ارے عائشہ تو وہ ہے کہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، اتنی بھولی ہیں. اب بکری اتنی بھولی ہے، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، گھر میں کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانے کچھ رہ نہیں جاتا. یہ بھولا پن ان کو کہا ہے مومنات الغافلات، جو باہر کی دنیا سے ناراض ہیں. اس میں جو ہے آپ نے جو یہ کیا کہ وہ پاک دامن عورتوں پر جو الزام تراشی یا بہتان یا اس طرح کے، اس میں دیکھیے سورہ نور کے اندر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے اس کی سزا تجویز کی گئی ہے. وہ سزا بے شک ہم ہر جگہ دے نہیں سکتے، لیکن یہ کہ کم سے کم وہ مسئلہ کتنا شدید ہے وہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عورت کی سب کچھ اس کی عزت عفت اور حیا میں ہے. اگر اس کو آپ داغدار بنا دیں گے تو گویا پوری خاندان کی بنیاد کو آپ ڈھا رہے ہیں. تو اس لیے اتنی سخت سزا رکھی گئی کہ آدمی زبان کھولنے سے پہلے پھر 100 بار سوچے گا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایک عورت اور اس کی عزت کتنی محترم ہے. لیکن مولانا جو بات ارشاد فرما رہے تھے وہ ذرا سا مختلف بات نہیں. اگر آج کے لڑکے یا لڑکیاں خراب ہو رہے ہیں، خرابیاں، وہ تو ایک عمومی بات ہے، وہاں کسی پہ الزام تراشی مقصود نہیں ہے. سماج میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بات تھی. اس میں ایک بات اور ملحوظ رکھنے کی ہے. ہماری گفتگو میں یہ بات آئی کہ جو مومنات ہیں، غافلات ہیں، ان کے اوپر الزام تراشی بہتان بازی نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اور خواتین ہیں جو اس صفت کی نہیں ہیں ان پر بہتان بازی و الزام تراشی کرتے رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں کسی کے بارے میں ایسے ہی کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی اور وہ سارے محلے میں مشہور ہو گئی کہ فلاں خاتون ایسی ہے، اس کا گھر ایسا ہے. اب اس کے بارے میں جو بھی جس کے من میں آتا ہے وہ اپنا کہتا رہتا ہے، نہ کسی نے تحقیق کی، نہ اس کے لیے کوئی ثبوت فراہم کیا. یہ بھی منع ہے حدیث میں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو، اگر کوئی چالاک عورت ہے، غافل نہیں ہے، بھولی بھالی نہیں ہے، تو آپ اس پر الزام تراشی کرتے رہیں. اسلام میں ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی عزت محفوظ ہے جب تک کہ اس کے برخلاف 4 گواہ اس کے نہ مل جائیں کہ یہ ایسی ہے، تب تک کسی کو اس کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو کہے گا وہ قذف کے ہی ضمن میں آئے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو مشہور ہے اس بارے میں. مشہور ہونا ایک الگ بات ہے، کسی کو بدنام کر دینا الگ بات ہے. یعنی بجائے خود الزام تراشی غلط، ہاں بجائے تراشی ہی غلط ہے. لیکن یہ شناعت اور گناہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اشیاء میں انسانیت کے لیے اصل احترام ہے اور اس کی پاک دامنی ہے، اس کے لیے دلائل چاہیے. اور انسان پاک دامن ہے، یہ کہ اس کی ثابت ہو جائے کہ شریعت میں دو جیسے چیزیں ہیں اس مولانا. بات کو گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی پر آپ الزام لگائیں یہ، اور یا کسی کے متعلق کوئی بات کہیں، وہ چغلی کے اعتبار سے ہو یا غیبت کے اعتبار سے ہو، اس کے بالکل برخلاف کسی کی عیب پوشی کرنے کو، سطر پوشی کرنے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا گیا. سطر کھولنا گناہ ہے. بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی کی عیب پوشی کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن من ستر مسلماً سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. موٹی موٹی بات یہ کہ سماج میں نیکیوں کا چلن ہو، نیکیوں کو پروان چڑھایا جائے، برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے. کہیں پرٹیکولر کسی مقام پہ کوئی خرابی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا احترام اور بلا تحقیق بات نہیں کی جائے، نہیں پھیلائی جائے. یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، عام اسپرٹ. جی بالکل صحیح بات ہے. مولانا کوئی ایسا گناہ جس سے آپ ناظرین کو ڈرانا چاہتے ہیں، خاص طور سے آپ برطانیہ میں رہتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو گناہ جو ہے نا بہت عام قسم کے ہیں، لیکن ہماری معزز بہنوں میں ایک چیز بہت عام ہوگی فیشن کے نام پر، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت جائز قرار دیتی ہے، یعنی لباس، فیشن وغیرہ، اسٹائل. اور اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے تو صرف جائز نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، اس کے لیے کار ثواب ہے. لیکن کچھ چیزوں سے منع کیا گیا. مگر ہمارے ہاں عام طور پر عورتوں میں فیشن کے نام پر اتنی غیر شرعی باتیں داخل ہو گئی ہیں، چاہے وہ ہیئر اسٹائل کے نام پر ہوں، چاہے وہ آئی برو بنانے کے نام پر ہوں، چاہے وہ کپڑوں کے نام پر ہوں،
اس کے گناہ اور غلط ہونے کا تصور آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ دیندار تھوڑے بہت ہیں ان کے گھرانوں میں تک یہ جراثیم پیدا ہو گئے کہ اب اس کو وہ گناہ تک نہیں سمجھنے لگے، جبکہ نام لے کر ان چیزوں سے، ان عیوب سے منع کیا گیا. بھویں وغیرہ تراشنا یہ سب بھی. دو چیزیں میں اور ذکر کرنا چاہوں گا اس میں. دیکھیے ہمارے ہاں مسلم سماج میں لڑکیوں کو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنانے کا رواج گھروں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. لڑکیاں ہماری پینٹ شرٹ پہن رہی ہیں جبکہ رسول اکرم نے اس کو ملعون فعل قرار دیا ہے. لعن اللہ المتشبہین بالرجال والمتشبہات بالنساء. تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم نے کہا کہ جو لڑکے لڑکیوں جیسا چال چلن، ان جیسا لباس اختیار کرتے ہیں ان پر لعنت ہو، اور جو لڑکیاں مردوں جیسا لڑکا بننا چاہتی ہیں، لڑکوں جیسا لباس پہنتی ہیں، ان جیسی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں، ان پر لعنت ہو. اب اسی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلم سماج میں اس وقت یہ چند سالوں سے زیادہ یہ وبا بڑھی ہے کہ نقاب لگائے ہوئے ہے عورت لیکن بال کھول کے پیچھے اس نے ڈال رکھے ہیں، سارے وہ بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی عیب نہیں مانا جا رہا ہے، جبکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس کے بال اس کی خوبصورتی کا بہت اہم حصہ ہے اور یہ وہ زینت ہے جس کے چھپانے کا ہر حال میں حکم ہے اس کو. یہاں تک کہ نماز میں بھی اس کو چھپانے کا حکم ہے، جبکہ وہ اپنے گھر میں اور گھر کے بھی ایک خاص گوشے میں پڑھ رہی ہے اور کوئی ہے نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہے، وہاں پر بھی چھپانے کا حکم ہے. اور یہ بازاروں میں نکل رہی ہے اس کو کھول کھول کے اور شانوں پر ڈال کر. یہ جو بے حیائی کی طرف مسلم معاشرہ جا رہا ہے، ایک بہت بڑے گناہ کی طرف یہ جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. مردوں کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے. ایک عورت کو اس بات پہ شکر گزار ہو، اللہ نے مجھے عورت بنایا ہے. عورت جو ہے وہ مرد کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل ہی ایک الٹی فطرت اور الٹی کھوپڑی والی بات. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن فیشن کے نام پر ہر چیز. اصل میں جی مولانا ایک چیز میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بات آئی فیشن کی اور ننگا پن کی جو گھروں میں ہمارے آج کل عام ہوتا جا رہا ہے. اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیوس پر لعنت بھیجی گئی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اور اس میں بہت حد تک دیوسیت ہی ذمہ دار ہے کہ گھر میں باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو کم کپڑوں میں یا فیشن کے ساتھ ننگا پن کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے غیرت نہیں آتی. نہ یہ کہ غیر مسلموں میں، خود مسلم گھرانوں میں یہ چیز عام ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ذرا اس تعلق سے ہمارے جو گھر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو متنبہ کریں کہ ان کے کس قدر پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں کہ دیوسیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دیکھیے یہ سماج کی اس عہد کی بڑی خصوصیت یہ ہے، کسی چیز کو عوامی بنا دو، رواج دے دو. جب ایک چیز رواج میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی برائی ہم لوگوں کے نگاہ میں ختم ہو جاتی ہے، قبول عام حاصل قبول عام ہو جائے. عہد کی چالک اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے، خاص طور پر ٹی وی کا بڑا کردار ہے. دیکھیے ہمارے کہنے سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کسی مسلمان ماں باپ کی کہ ان میں یہ شعور بیدار ہو، وہ یہ جانے کہ کس حد تک اسلام نے روا رکھا ہے اور کس حد تک اسلام نے نہ روا رکھا ہے. کیونکہ جب تک مریض خود تیار نہ ہوگا علاج کے لیے، حکیم کا نسخہ کوئی کارآمد ہونے والا نہیں ہے. ہم وعظ کے ذریعے، جمعے کے خطبوں کے ذریعے، اپنے پمفلیٹس کے ذریعے، ہینڈ بل کے ذریعے، محلے کی میٹنگوں کے ذریعے، جیسا بھی ہوتا ہے برائی کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. لیکن جو ایک زبردست ریلا چلا آ رہا ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے. کی کمزوری نہیں بتا رہا ہوں، حالات ایسے ہو چکے ہیں ہمارے، اس کی کئی وجہ ہیں. ہم نے غیر شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دین سمٹ سمٹا کر کے قلب تک آ گیا ہے، حالانکہ قلب کے اندر اس دین کو استحکام بخشنے والی یہی چیزیں ہیں جن کو نظر انداز کر رہے ہیں ہم. اگر نظر انداز نہ کریں وہ چیزیں دین کو مضبوط کریں گی. دین کا تصور بہت محدود ہو گیا ہے، کلچر کو آزاد کر دیا، قلب تک آ گیا ہے. وہ بھی قلب میں بھی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ اللہ طے کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دین ہے. جزاک اللہ خیراً. ناظرین کرام، وقت ختم ہو گیا ہے. ہماری گفتگو بہت اہم موڑ پہ پہنچ چکی تھی، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ مایوس نہ ہوں، اگلی محفل میں بھی ہمارے علماء کرام آپ کے سامنے ہوں گے اور اس بات کو جو ابھی آپ کے سامنے کر رہے تھے اسی کو انشاءاللہ العزیز
مکمل کریں گے اور مزید معلومات آپ کو فراہم کریں گے اور گناہوں سے آپ کو اور خود اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔